حضرت سیدنا ابو ربی مالکی رحمۃ اللہ تعالی یہ ایک ولی کامل تھے. ایک دن بیٹھے تھے, ان کو کسی بندے نے بتایا فلاں علاقے میں خاتون ہے, بڑی ولی کامل ہے, اللہ نے بڑا اس کو مقام دیا ہے. آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم اس اللہ والی کی بارگاہ میں جا کے اپنے لیے کوئی دعائیں کرواتے ہیں, کوئی اکتساب فیض کرتے ہیں. آپ نے ارادہ کیا نا, چند ایک آپ کے مریدین بھی تیار ہو گئے. اب آپ اس علاقے میں پہنچے جس علاقے میں اس خاتون کا گھر تھا. اب ہمارے گھر کے اندر کوئی بندہ پہلی بار آئے, گاؤں کے اندر اس کو نہ پتا ہو نا, وہ گاؤں میں کسی بندے سے پوچھتے یار فلاں بندے کے گھر میں جانا ہے, پھر اس کو رستہ بتایا جاتا ہے فلاں گلی میں دائیں طرف اس کا مکان ہے. اب یہ سارے بندے حضرت ابو ربی مالکی کی مائیت میں پورا یہ مدنی قافلہ اس اللہ والی کے گاؤں میں پہنچ گیا. اب گاؤں میں پہنچ کے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی خاتون رہتی ہے اللہ کی ولیہ. گاؤں کے رہنے والوں نے کہا کہ اگر آپ اتنا دور دراز سے سفر کر کے اس اللہ کی ولیہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں نا, اس اللہ کی نیک بندی پر اتنا کرم ہے, اللہ نے اس کو ایسی بکری عطا کی ہے اس بکری کے تھنوں میں سے دودھ بھی نکلتا ہے, شہد بھی نکلتا ہے. آپ فرماتے ہیں ہم نے زندگی میں پہلی بار یہ بات سنی کہ ایسی کون سی انوکھی بکری ہے جس کے تھنوں میں سے دودھ کے علاوہ شہد بھی نکلتا ہے. فرماتے ہیں ہم نے اس علاقے سے کچھ برتن بھی خرید لیے. اب ہم اس خاتون کے گھر میں گئے. اب وہ خاتون کون تھی پہلے آپ یہ سنیں, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا شہزادی کونین, آپ کے گھر میں کام کرنے والی عورت جسے آج تاریخ اسلام میں حضرت سیدتنا بی بی فضہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کا وہ مکان تھا. اب ان کے مکان میں یہ سارے لوگ پہنچے, وہ شرعی پردے کے عالم میں موجود تھی. حضرت ابو ربی مالکی فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری باتیں بھول کے ہم نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے, آپ پردے کے عالم میں بیٹھی ہیں, اپنی بکریاں مارے والے کر دیں. فرماتے ہیں دل کے اندر تجسس تھا, آج پتہ چل گیا کہ کس بکری کے تھنوں میں سے شہد نکلتا ہے. فرماتے ہیں اس خاتون نے کوئی جواب نہ دیا, بکریاں مارے والے کر دی. فرماتے ہیں ہم بڑے خوش, فرماتے ہیں اپنے تھنوں کے نیچے برتن رکھا. فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک بار تھنوں کو دباتے رب کا نور دودھ نکلتا, دوسری بار دباتے تھے تو اس تھنوں میں سے شہد نکلتا تھا. فرماتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا اس اللہ والی کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے. فرماتے ہیں جب ہم نے وہ دودھ بھی پیا, شہد بھی کھایا, اس کے بعد ہم نے ایک ہی سوال کیا, اگر آپ مناسب سمجھے تو بتائیں اللہ نے آپ کو یہ بکری کیسے دے دی, اللہ نے آپ کو یہ مکان کیسے دیا ہے. اب اس خاتون حضرت سیدتنا بی بی فضہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ نے اپنی کہانی شروع کی. آپ فرماتی ہیں کہ بات یہ ہے عید قربان کے دن تھے, قربانی کی عید تھی. خوش نصیب لوگوں نے, امیر لوگوں نے قربانی کے جانور سنت ابراہیمی کے لیے خریدے. پورے گاؤں میں سب سے غریب ہم لوگ ہیں. ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا, ہمارے اوپر کچھ شرعی طور پہ قربانی بھی لازم نہیں تھی. رات گزر کچھ مہمان تھے, انہوں نے ہمارے گھر میں پڑاؤ کیا. میرے جو خامد ہیں نا, اب آپ اپنا واقعہ سنا رہی ہیں, میرے جو خامد ہیں نا وہ بھی زمانے کے ولی کامل ہیں, آپ بھی تو زاہد ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خامد سے مشورہ کیا, دیکھو قربانی کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں, مہمان آئے ہیں, مہمان نوازی کرنا نبی پاک کی سنت ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بکری کو ذبح کرو, اس کا گوشت بناؤ, میں سالن بنا کے مہمانوں کو کھانا پیش کرتی ہوں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتی ہوں. آپ فرماتے ہیں میرے خامد نے نا ہاں میں جواب دیا. جب انہوں نے بکری کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا نا تو میں نے کہا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, ہماری اولاد چھوٹی ہے, اگر وہ یہ ٹوکا یا چھری دیکھے کہ ڈر جائیں گے, آپ گلی کے اندر لے گئے, مکان کے باہر بکری کو ذبح کریں, گوشت بنا کے اندر لے آئے, میں چار دیواری کے اندر موجود کھانا بناؤں گی. آپ فرماتے ہیں میرے خامد نے کیا کیا, وہ بکری کو لے کر گلی میں چلے گئے, میں گھر میں موجود تھی. فرماتے ہیں اچانک بکری نے چھلانگ لگائی ہمارے گھر کے اندر. فرماتے ہیں مجھے پتا چل گیا یہ بکری, ٹوکا, چھری جو بھی اوزار ہوتے ہیں نا, ان اوزاروں کو دیکھ کے ڈر کے چھلانگ لگا کے گھر کے اندر آ گئی. فرماتی ہے میں نے پردے کے عالم میں باہر گئی, میں نے اپنے خامد سے کہا کہ بکری تو گھر میں آ گئی ہے, آپ نے بکری کو ذبح نہیں کیا. خامد کہتا ہے دیکھو میں نے بکری کو تو ذبح کر دی ہے. فرماتی ہے جس وقت میرے خامد نے بکری کی گردن پہ حلق میں چھری کو دلایا, وہ بکری تو چھلانگ لگا کے ہمارے گھر میں آئی. اللہ نے ہماری بکری کا وہ نعمت البدل عطا فرمایا تھا, اور یہی وہ بکری ہے جس کے تھنوں میں سے دودھ بھی نکلتا ہے, شہد بھی نکلتا ہے. اور مزے کی بات یہ جو آپ کو سنانی ہے, آپ فرماتی ہیں کہ ابو ربی مالکی میں اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرتی ہوں, اے میرے بیٹوں یہ بکری نہیں چلتی, کسی سیراب پہ نہیں چلتی, کسی میدان کے اوپر نہیں چلتی, کسی کے پلاٹ پہ نہیں چلتی, یہ بکری تمہارے دلوں پہ چلتی ہے. جب تک تمہارے دل اللہ کے نام کی ضربیں لگاتے رہیں گے, اللہ ہمیں دودھ بھی عطا فرماتا رہے گا, شہد بھی عطا فرماتا رہے گا. جب تمہارے دلوں میں شیطان
غالب آ گیا پھر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت چھین لے گا۔ حضور غوث پاک کی نصیحت یہ ہے ہم عملی طور پر اپنی زندگی پہ آئیں۔ حضور غوث پاک فرماتا ہے کہ بندے کب تک تو علم کے پڑھ کے بادشاہوں کے دروازوں پہ جاتا